ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلاغت قرآن کا ہمارا سبجیکٹ چل رہا تھا۔ پہلے ہم نے علم بیان کو ڈسکس کیا۔ علم بیان کے 4 بڑے موضوعات تھے: تشبیہ، مجاز، استعارہ اور کنایہ۔ علم بیان کا تعلق لفظ کے ساتھ تھا، الفاظ کا انتخاب، اسلوب بیان کیا ہونا چاہیے، بیان کے انداز کیا کیا ہوتے ہیں۔ بلاغت کے تحت دوسرا بڑا علم علم معانی ہے، جس کا تعلق لفظ سے زیادہ معنی سے ہے کہ معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی کیا کیا وسعتیں اور کیا کیا گہرائیاں ہوتی ہیں۔ تو علم معانی کے ہم نے کہا تھا کہ 8 بڑے موضوعات ہیں جن کو ہم ٹچ کریں گے۔ ان میں سے ایک پہ گفتگو چل رہی تھی جس کو آج ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور دوسرے موضوع کا ہم نے آغاز کرنا ہے۔ پہلا موضوع خبر اور انشاء کا تھا۔ خبر میں ہم نے جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ، یعنی جملہ خبریہ میں 2 قسمیں پڑھیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور دونوں کے معنی میں کیا اختلاف ہوتا ہے، یعنی زید جالس اور زید جالسہ میں کیا فرق ہے معنوی اعتبار سے، کہ ایک جملہ اسمیہ ہے، دوسرا جملہ فعلیہ ہے، ایک نومینل سینٹنس ہے، دوسرا وربل سینٹنس ہے۔ پھر ہم نے انشاء کی قسمیں پڑھی کہ جس میں خبر نہیں ہوتی، وہ سینٹنس، وہ جملہ کیا ہوتا ہے۔ تو انشاء میں ہم نے امر کو پڑھا، آرڈر، نہی کو پڑھا، اور پھر ہم نے استفہام کو پڑھا، کسی سے سوال پوچھنا، انٹیروگیٹو سینٹنس۔ ان کے اندر طلب پائی جاتی ہے۔ تو انشاء یا جملہ انشائیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جن میں طلب پائی جاتی ہے، اور ایک وہ جن میں طلب نہیں پائی جاتی۔ تو جن میں طلب پائی جاتی ہے ان میں سے 3 کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا: امر، نہی اور استفہام۔ آج ہم نیکسٹ ڈسکس کر رہے ہیں تمنی، ترجی اور ندا کو، اور پھر جملہ انشائیہ کی وہ قسمیں کہ جن میں طلب نہیں پائی جاتی، یعنی غیر طلبی ہیں۔ تمنا، تمنا کسے کہتے ہیں؟ محال، یعنی امپاسبل، ناممکن، یا شبیہ بالمحال، یعنی جو نیئر ٹو امپاسبل ہے، اس کی طلب رکھنا یا اس کی طلب کرنا، جبکہ وہ مرغوب بھی ہو، یعنی رغبت ہو اس کی، طبعاً رغبت ہو، طبیعت میں اس کی طرف رغبت ہو، لیکن اس کے حصول کی امید نہ کی جا سکتی ہو۔ شبیہ بالمحال سے مراد بھی بعید الوقوع ہے، یعنی جس کا واقع ہونا بعید از امکان ہو۔ تو ایک ایسی چیز کی خواہش رکھنا جو کہ امپاسبل ہے یا نیئر ٹو امپاسبل ہے، اس کو تمنی کہتے ہیں، یا تمنا اصطلاح میں۔ تمنی باب تفاعل کا مصدر ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن، قیامت کے دن، ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا، اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ رستہ بنایا ہوتا۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمیں بھی ویسے خزانے دیے جاتے جیسے قارون کو دیے گئے۔ یہ بنی اسرائیل نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تو 2 مختلف آیات میں 2 مختلف تمناؤں کا تذکرہ ہے۔ ایک میں قیامت والے دن ان لوگوں کا جو کہ جہنم میں جائیں گے، ان کی تمنا اور خواہش کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ یہ خواہش اور تمنا رکھیں گے۔ اب ظاہری بات ہے ان کی یہ تمنا تو اب پوری ہونے سے رہی کہ دنیا میں دوبارہ آئیں اور رسول کی اتباع کریں۔ اسی طرح سے قارون کو جیسے خزانے دیے گئے، ویسے خزانوں کی تمنا کرنا بنی اسرائیل کے لیے اب یہ ایسی تمنا تھی جو ناممکن تھی، ناممکن الحصول تھی، جس کا حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ تو تمنی کے بعد، یعنی یہ تو تمنی کا معنی اور مفہوم، اس کے بعد اس کے صیغوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے معروف صیغوں میں لیتا، حل، لو اور لعلہ ہے، یعنی وہ صیغے، وہ حروف، وہ اسماء جن کے ذریعے سے تمنا کا اظہار ہوتا ہے۔ لیتا کی مثال قرآن میں کیا ہے؟ قالت
یا لیتنی مت قبل ھذا، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا تھا کاش کہ میں اس سے پہلے ہی فوت ہو چکی ہوتی۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، حال کی مثال، کیا ہمارے لیے جہنم سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ اب حال یہاں استفہامیہ ہے تو استفہام سوال ہے، لیکن یہاں مطلوب سوال نہیں ہے، وہ جہنم سے نکلنے کا رستہ نہیں پوچھ رہے، وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جہنم سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، وہ بیسیکلی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں سوال کے ذریعے سے، ایک ایسی خواہش جو ناممکن الحصول ہے، جو ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ چاند سے تارے توڑ کے لانا، آسمان سے چاند تارے توڑ کر لانا، اب یہ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن انسان کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو تمنا کہتے ہیں۔ تو تمنا کا ایک صیغہ لیتا ہے اور دوسرا حال ہے، اور تیسرا لو بھی تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرہ، یا وہ کہے جب کہ وہ عذاب کو دیکھے اے کاش کہ میرے لیے لوٹ جانا ہوتا، یعنی دنیا میں لوٹ جانا ہوتا۔ جب انسان جہنم کے عذاب کو دیکھے گا کہ بہت دفعہ میں خواہش کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے اور دوبارہ محنت کرے، دوبارہ اس کی ایویلیویشن ہو اور دوبارہ وہ جنت میں داخل ہونے کے قابل بنے۔ لعلہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان میرے لیے ایک محل بنائیں، شاید کہ میں آسمانوں کے رستوں کو پہنچ پاؤں۔ یہ فرعون نے کہا تھا اپنے وزیر حامان سے کہ اس کے لیے ایک اونچا سا محل تعمیر کیا جائے جس کے اوپر چڑھ کے وہ موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو، معبود کو آسمانوں میں جھانک سکے کہ آسمانوں میں کوئی موسیٰ کا معبود ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ ہمارا معبود آسمانوں پر ہے۔ تو اس کی طرف سے ایک سرکشی تھی، فرعون کی طرف سے ایک بغاوت تھی، تو اس نے ایک ایسی خواہش کا اظہار کیا۔ اب اس کو بھی پتہ تھا کہ وہ آسمانوں میں نہیں جھانک سکتا، ایسا محل نہیں تعمیر کیا جا سکتا، اتنا اونچا محل کہ وہ آسمانوں میں جھانک سکے، اس کو بھی پتہ تھا یہ ناممکن الحصول ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا، اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ترجی، رجا سے۔ رجا کسی کہتے ہیں؟ متوقع الحصول، یعنی ایسی چیز جس کے حاصل ہونے کی توقع ہو، جس کے ملنے کی امید ہو۔ تمنا میں تو وہ ناممکن الحصول ہوتی ہے، لیکن رجا میں وہ، ترجی میں وہ متوقع الحصول ہوتی ہے، یعنی توقع ہوتی ہے اس کے حاصل ہونے کی، اور یہاں پہ بھی وہ مرغوب ہوتی ہے، جیسا کہ تمنا میں وہ چیز مرغوب ہوتی ہے، اسی طرح رجا میں بھی وہ چیز مرغوب ہوتی ہے۔ تو اس کے جو صیغے ہیں ترجی کے، یعنی ممکن الحصول کی خواہش رکھنا، ایک ایسی چیز کی خواہش رکھنا جو آپ کو مل سکتی ہو، ترجی، اس کے دو صیغے ہیں، لعلہ اور عسیٰ۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ اپنی اصلاح کر لیتا، اپنا تزکیہ کر لے۔ نبی کو کہا گیا، نبی کا جو مدعو ہے، جس کو نبی دعوت دے رہے ہیں، تو بہرحال ایک امید تو ہے، بھلے وہ کتنا سرکش کیوں نہ ہو، لیکن کبھی اس کی زندگی پلٹ جائے، امکان تو ہے 180 ڈگری میں وہ پلٹ جائے اور نیک انسان بن جائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے مدعو سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ہو رہی ہے، اس سے اپنی امید کا رشتہ توڑنا نہیں چاہیے۔ مدعو سے مراد جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، بعض اوقات انسان اس کے ایٹیچیوڈ، رویے کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے، تو یہاں لعلہ امید کے لیے، امید پیدا کرنے کے لیے، ہوپ کے لیے۔ دوسرا عسیٰ کا صیغہ ہے، عسیٰ اس سے صرف فعل ماضی آتا ہے، اس لیے اس کو فعل جامد کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل جس سے مضارع نہیں بن رہا، امر نہیں بن رہا، نہیں بن رہا، فعل کی مختلف جو ہے وہ فارمز نہیں بن رہی، صرف ماضی کا صیغہ اس سے بن رہا ہے، تو یہ بھی ترجی کے معنی میں آ جاتا ہے۔ عسیٰ اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹوں کے بارے میں، جب حضرت یوسف بھی مصر میں رہ گیا، بنیامین بھی مصر میں رہ گیا، پھر بڑے بھائی بھی مصر میں رہ گیا، تو کہا گیا کہ ان قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو اکٹھا لے آئے گا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ندا،
ندا میں بھی طلب ہے، جس طرح تمنا میں، ترجی میں طلب ہے، اسی طرح ندا میں بھی طلب ہے. کس کو آپ پکارتے ہیں، یعنی منادا جس کو آپ پکارتے ہیں اس کو منادا کہتے ہیں. منادی پکارنے والا، منادا جس کو پکارا گیا ہو. تو منادا جو ہے جب آپ اس کو پکار رہے ہیں تو ایک طلب پیدا ہو رہی ہے. تو ندا جو ہے وہ کبھی قریب کے بندوں کے لیے ہوتی ہے، اشخاص کے لیے ہوتی ہے، کبھی دور کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو اس کے جو صیغے ہیں وہ دو اعتبار سے تقسیم کیے جاتے ہیں کہ ایک منادا قریب ہے، یعنی جس کو آپ پکارے ہیں وہ آپ کے قریب ہے. پھر اس کے صیغے کیا ہیں، حمزہ اور ای. حمزہ پکارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پکارنے کے لیے بھی. اور ای کا صیغہ بھی پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ای یعنی کسی کو مخاطب کرنے کے لیے. ہم جیسے اردو میں کہہ دیتے ہیں او بھائی، بھائی تو بھائی ہے، او سے کیا مراد ہے، یہ ہم اس کو پکارنے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. تو انگریزی میں بھی او کا لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو پکارنا. یہ پکارنے کی بیسیکلی ساؤنڈز ہیں، الفاظ ہیں. اس کا ترجمہ ہم اردو میں اے کر دیتے ہیں. ترجمہ نہ بھی کیا جائے تو بیسیکلی وہ الفاظ ہیں جو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو منادہ قریب ہو تو حمزہ اور ای استعمال ہوتا ہے. قرآن میں زیادہ تر یا استعمال ہوا ہے جو منادہ بعید کے لیے آتا ہے. اور اگر منادہ معرف باللام ہو، یعنی منادہ ایسا اسم ہو جس کے اوپر الف لام داخل ہے، تو پھر یا کے بجائے یا ایہا استعمال ہوتا ہے. اور اگر منادہ جو ہے وہ معرف باللام تو ہے لیکن مؤنث ہے تو پھر اس کے لیے یا ایہا کی جگہ اس کا مؤنث یا ایتھا استعمال ہوتا ہے، جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ. قرآن میں یا ایہا بہت زیادہ استعمال ہوا. یا ایہا الذین آمنوا، الذین آمنوا، اب یہ منادہ ہے، اہل ایمان، ان کو پکارا جا رہا ہے. تو الذین، اب اس کے شروع میں الف لام ہے تو اس لیے پکارنے کے لیے یا ایہا آیا. اور اگر کسی ناؤن کے شروع میں الف لام نہیں ہے، وہ معرف باللام نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر یا داخل کریں گے. جیسے زید کو پکاریں گے تو یا زیدو، رجل کو پکاریں گے تو یا رجلو. تو قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور کہیں گے رسول اے میرے رب، بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا. یعنی قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن پہ توجہ نہیں دی، اس پہ عمل نہیں کیا. منادہ بعید میں جو صیغے استعمال ہوتے ہیں، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر یا ہے، پھر ایا ہے، حیا ہے، وا ہے. ایا، حیا اور وا یہ زیادہ تر کیا بلکہ قرآن میں استعمال نہیں ہوئی. سب سے زیادہ جو استعمال ہوا ہے وہ یا. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ منادہ قریب اور منادہ بعید کے درمیان ایک شکل اور صورت ہوتی ہے کہ جب منادہ نہ قریب ہو نہ بعید ہو، اس کے لیے یا کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. تو واللہ عالم. بہرحال قرآن میں زیادہ تر یا کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ منادہ قریب کے لیے جو الفاظ ہیں وہ منادہ بعید کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، اور منادہ بعید کے لیے جو ہے منادہ قریب کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے جیسا قرآن مجید میں اشارہ قریب کا بعید کے لیے، بعید کا قریب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اس میں اشارہ کی بات کر رہے ہیں. ذالک الکتاب، اب یہاں ذالک سے مراد ھذا الکتاب. ھذا الکتاب کو ذالک الکتاب اس لیے کہا گیا کہ اس کی رفعت اور اس کی معنوی بلندی کی طرف اشارہ ہے، اس کے مقام اور مرتبے کی بلندی کی طرف اشارہ ہے. حصی اعتبار سے تو یہ کتاب ہمارے قریب ہے، ھذا الکتاب ہے، لیکن معنوی اعتبار سے بہت دور ہے، بہت اونچے مقام پر ہے. ذالک الکتاب اپنے مقام اور مرتبے میں بہت دور ہے، بہت اونچے مقام پر ہے، اس اعتبار سے اس کو ذالک الکتاب کہا گیا. تو یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کریں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا. تو یہ کا صیغہ پکارنے کے لیے. اب جہاں تک معاملہ ہے ندا کے معنی کے، تو حقیقی معنی تو اس کا پکارنا ہے، لیکن ہر جگہ اس کا معنی پکار نہیں ہوتا. کہیں پہ یہ اپنے مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کے مجازی معنی میں ایک اغراء ہے، کسی کو کسی کام پہ ابھارنا، زجر و توبیح ہے، کسی کو کسی کام پہ ڈانٹنا، تعسف ہے، افسوس کا اظہار کرنا، تحزن ہے، غم کا اظہار کرنا، تذکر ہے، یاد دہانی کروانا.
اغراء کی مثال جیسے قرآن میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا، ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ اب یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب یہاں پہ جو منادہ ہے، مقصود کیا ہے حرف ندا لانے کا؟ ان کو ابھارا جائے، یعنی ان کو محض پکارنا مقصود نہیں ہے، ان کو ابھارنا مقصود ہے۔ پکارا تو جاتا ہے نا کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو یہاں وہ پکار کہ اپنی طرف متوجہ کرنا، اس سے زیادہ مقصود کیا؟ انہیں کسی کام پہ ابھارنا، اور وہ کام کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور توبہ استغفار کی طرف توجہ کریں۔ قال فما حتبک یا سامری، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہے تمہارا معاملہ اے سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے۔ سامری جادوگر جو تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ چلے گئے، پیچھے سے اس نے بچڑا بنا کے لوگوں کو بچڑے کی عبادت پہ لگا دیا، تو پھر اس وقت اس کو کہا گیا کہ تیرا کیا معاملہ ہے سامری، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے۔ یہاں پر یہ صیغہ ندا کا استعمال ہوا۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، تو جب نبی نے عذاب کے نازل ہونے کے بعد اپنا رخ پھیرا قوم سے، تو کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا۔ اب یہاں قوم کو پکارا نہیں جا رہا، یعنی ندا کے معنی میں۔ ظاہر بات ہے کہ اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا، اصل مقصد کیا ہے؟ اظہار تاسف، یعنی ان کے اوپر افسوس کا اظہار کرنا کہ دیکھو میں نے تو تمہارے اوپر، تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہی معاملہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں میں جن بدر کے غزوے کے بعد بدر کے کنویں میں جن مشرکین کو پھینکا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو مخاطب کر کے کہا اور ان سے جو گفتگو کی تھی، تو وہ بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی مقصود تعصف ہے، تحزن، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی قیامت والے دن انسان یہ بات کرے گا، قیامت والے دن انسان جو ہے وہ یہ کہے گا، حزن کا اظہار کرے گا، غم کا اور دکھ کا اظہار کرے گا۔ تذکر یا اسف علی یوسف، یوسف کے اوپر افسوس، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے اظہار افسوس کیا کہ معلوم نہیں ان کا بیٹا یوسف جو ہے وہ کس حال میں ہوگا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ انشاء غیر طلبی، یعنی ایسا انشاء کہتے ہیں کہ جو خبر نہیں ہے۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہو، جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہیں ہے وہ انشاء ہے۔ تو انشاء طلبی تو 6 قسم کا تھا، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی اور ندا۔ اب انشاء غیر طلبی، یعنی ایسا انشائیہ کلام کہ جس میں طلب نہیں ہے، جیسے تعجب ہے، تعجب میں بھی خبر نہیں ہوتی، آپ تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ قسم میں بھی خبر نہیں ہوتی۔ عقود، یعنی جب آپ عقد کانٹریکٹ کرتے ہیں اس میں بھی خبر نہیں ہوتی۔ بیع و شرع کا، سیل اینڈ پرچیز کا کانٹریکٹ ہے، نکاح طلاق کا معاملہ ہے، تو یہ سارے کانٹریکٹس عقود میں آ جاتے ہیں۔ یہ انشاء ہے۔ انشاء من تخلیق، کریٹو ورک۔ ایک ہوتا ہے رپورٹنگ، جیسے نیوز میں رپورٹنگ ہوتی ہے، وہ خبری ہے۔ نیوز کیا ہے؟ وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایونٹ ہوا، واقعہ ہوا، انسیڈنٹ ہوا، اس کو رپورٹ کر رہے ہیں جو رپورٹرز ہیں۔ یہ خبر ہے، خبر چلتی ہے، خبر کی پٹی چلتی ہے نیوز چینل کے اوپر، اخبارات میں خبر پبلش ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ خبریں پبلش ہوتی ہیں۔ ایک ہے انشاء۔ انشاء کیا ہے؟ جیسے مضمون نگاری، تخلیق ہے نا۔ انشاء کیا ہے؟ جیسے پوئٹری، شاعری، کہ آپ کوئی چیز پیدا کر رہے ہیں، آپ کی اپنی تخلیق ہے، رپورٹ نہیں کر رہے۔ تو تعجب کی صیغوں میں ما فعل اور افعل بھی دونوں قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ یہ اس کی صیغیں، کسی بھی فعل میں تعجب پیدا کرنا ہو تو ان صیغوں کے اوپر لے آئیں۔ قتل الانسان ما اکفر، انسان ہلاک ہو
کیسے اس نے کفر کر لیا۔ اسمع بہم وابصر، کیا ہی خوب ہے ان کا سننا اور کیا ہی خوب ہے ان کا دیکھنا۔ اسمع بہم وابصر، سماعت سے، کیا ہی خوب ان کا سننا اور کیا ہی خوب ان کا دیکھنا۔ یہ اسمع بہم، یہ افعل بہ کے وزن پر ہے، اور قتل الانسان ما اکفر، ما اکفرہ، ما افعلہ کے وزن پر ہے۔ فعل تعجب کے دونوں اوزان یا ہمیں قرآن میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، تعجب پیدا ہو رہا ہے۔ قسم، تاللہ، اللہ کی قسم، تا ہے، با ہے، واللہ، باللہ، تو یہ جو قسم کی با ہے، تا ہے، یہ اپنے اسم کو جر دے دیتی ہے اور اس میں قسم کا مفہوم بھی پیدا کرتی ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن عما کنتم تفترون، لازماً تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو تم جھوٹ گھڑتے تھے۔ عقود، فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید نے اپنی خواہش اس سے پوری کر لی، زوجنا کا، ہم نے اس کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ زینب علیہ السلام جو آپ کی پھوپھی ذات تھی، پہلے آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے نکاح میں تھی، ان سے ان کی سپریشن ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا گیا، اور یہ نکاح 7 آسمانوں کے اوپر خود اللہ نے کیا۔ تو عقود یہ بھی انشاء کی ایک قسم ہے۔ تو عقود بھی اپنے معنی پیدا کرتے ہیں، قسم اپنا معنی پیدا کرتی ہے، تعجب جو ہے وہ اپنا ایک ایکسپریشن لے کے آتے ہیں۔ انشاء غیر طلبی میں افعال رجا بھی ہیں۔ افعال رجا جب یہ ویسے ترجی کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں، پیچھے ہم نے ترجی پڑھی تھی، ترجی میں بھی افعال رجا استعمال ہوئی ہے جیسے عصا، لیکن جب یہ ترجی کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو پھر انشاء طلبی کی قبیل سے ہوتے ہیں۔ لیکن انشاء غیر طلبی یہ تب بنتے ہیں جب اشفاق من مکروہ، یعنی مکروہ ناپسندیدہ چیز سے ڈر اور خوف، اس پرسپیکٹو میں یہ استعمال ہو۔ فعل ایک ہی ہے، عصا ترجی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے جو کہ انشاء طلبی کی قسم ہے، اور انشاء غیر طلبی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے افعال رجا کے طور پہ، جیسے عصا، عصا کے علاوہ حرا اور احلولہ کا بھی آتا ہے، لیکن اخلولہ کا اور حرا یہ دونوں قرآن میں استعمال نہیں ہوئی، عصا استعمال ہوا۔ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، امید ہے اللہ تعالیٰ فتح لے آئے۔ تو یعنی عصا میں جب طلب ہوگی تو یہ انشاء طلبی کی قبیل سے ہوگا، اور عصا میں صرف امید ہوگی وداؤٹ طلب تو پھر یہ انشاء غیر طلبی کی قبیل سے ہوگا۔ افعال مد و ذم، دو افعال ایسے ہیں جو مدح کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دو ایسے ہیں جو مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے مدح اور مذمت کے افعال کو بھی استعمال کیا، جیسے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر اس کے سبب جو تم نے صبر کیا، بس کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر، آخرت کا ٹھکانہ۔ فبئس مثوى المتکبرین، بس برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ تو نعمہ خوب، خوبی کے معنی میں، کیا ہی خوب ہے، اب یہ فعل مدح ہے، کسی کی خوبی بیان کرنی ہو، نعم العبد، کیا ہی خوب آدمی ہے۔ فنعم عقبی الدار، کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر، جنت کی خوبی بیان کی جا رہی ہے۔ فبئس، کیا ہی برا ہے، مثوى المتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ، جہنم کی برائی بیان کی جا رہی ہے۔ تو بئس افعال مذمت میں سے ہے، نعمہ افعال مدح میں سے ہے۔ تو افعال مدح و ذم یہ بھی خبر میں نہیں آتے، کیونکہ اس میں کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ انشاء میں ایک خوبی بیان ہو رہی ہے، ایک مذمت بیان ہو رہی ہے۔ جب خوبی اور مذمت بیان ہو تو پھر آپ خوبی اور مذمت پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے شاعر جب وہ ہجو پیدا کرتے ہیں، خبر نہیں دے رہے ہوتے کہ وہ فلاں ایسا ہے ایسا ایسا ہے، جب وہ ہجو کرتے ہیں تو وہ انشاء کر رہے ہوتے ہیں۔ ربا یا ربا تشدید کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی باقی شد کے ساتھ، اور باقی شد کے علاوہ بھی آتا ہے۔ تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، تکثیر اور تقلیل، کثرت یا قلت بیان کرنے کے لیے۔ تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت دفعہ میں خواہش کریں گے کافر لوگ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ ایک چھوٹی جماعت ایک بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو کم خبریہ میں بھی خبر نہیں ہے، خبر نہیں ہے، انشاء ہے، یعنی کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔
نیکسٹ ہمارے پاس ہے تعریف اور تنکیر. تعریف یعنی معرفہ بنانا اور تنکیر یعنی نکرہ بنانا. تو تعریف اور تنکیر ایک تو اس کی اقسام ہیں، دوسرا اس کے اغراض ہیں، تیسرا اس کے معنی ہے. اس کی اقسام میں معرفہ اور نکرہ ہیں، پھر معرفہ کی 7 اقسام ہیں. تو معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں یعنی اس میں معرفہ پراپر ناؤن، اس میں سب سے پہلے ضمیر آتی ہے، ضمائر پروناؤن جنہیں ہم کہتے ہیں. پروناؤن جو ہے وہ معرفہ ہے کیونکہ وہ کسی ناؤن کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں جو پیچھے کانٹیکس میں موجود ہوتا ہے. والحی لا الہ الا، وہی الحی یعنی اللہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا والحی، اب یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، تو وہ الحی ہے، لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ معرفہ ہو گیا. اس میں علم کسی کا نام، کسی شخص کا، جگہ کا، چیز کا نام. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ بھی معرفہ ہے. اس میں اشارہ، جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے، پن پوائنٹ کر کے آپ اشارہ کرتے ہیں تو وہ بھی معرفہ ہو جاتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے بہتر ہے. اس میں موصول یعنی جو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پچھلے اور اگلے جملے کے حصے کو، پارٹس آف اسپیچ کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، بندے ہیں تمہاری طرح. اس میں موصول، یہ الذین اس میں موصول ہے، یہ بھی معرفہ ہے. پھر معرف باللام یعنی وہ ناؤن جس کے شروع میں لام تعریف ہے، الف لام ہے، تعریف کا لام ہے، وہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے، معرف باللام. یہ ہم نے گرامر میں بھی پڑھا. اب جو معرف باللام ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی لام تعریف کی بیسیکلی 2 قسمیں ہیں. جب بھی کسی ناؤن کے اوپر لام تعریف داخل کیا جاتا ہے، الف لام تعریف کا یعنی معرفہ بنانے کا، تعریف کہتے ہیں معرفہ بنانا. کسی ناؤن کو معرفہ بنانے کا طریقہ یہی ہے، کسی کامن ناؤن کو، کسی نکرہ کو، کہ اس کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں. مسلم ان سے المسلم، مؤمن ان سے المؤمن، عابد ان سے العابد، شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں. یہ ہم نے گرامر میں پڑھا. اس کو لام تعریف کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی نکرہ کو معرفہ بنا دیتے ہیں. تو لام تعریف 2 قسم کا ہے، عہد خارجی اور حقیقت کا. عہد کا ایک معنی زمانہ ہوتا ہے، عہد کا ایک معنی قسم بھی ہوتا ہے. عہد اٹھاتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں فلاں کے عہد میں، فلاں کے زمانے میں. اور عہد کا ایک علم یا ایک معنی علم بھی ہوتا ہے، تو یہاں یہ علم کے معنی میں. تو عہد خارجی سے مراد خارجی علم حاصل ہوتا ہے، یعنی خارج میں کوئی شخص متعین ہو جاتا ہے. الف لام سے آپ نے اس کو پراپر ناؤن کر دیا نا. اب وہ جو پراپر ناؤن ہوا ہے، پراپر ناؤن ہوا ہے تو وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اس سے مراد حقیقت ہے یا حقیقت کا ایک فرد ہے. تو اگر اس سے مراد حقیقت کا ایک فرد ہو، پوری حقیقت نہ ہو، تو اس کو عہد خارجی کہتے ہیں. یعنی خارج میں وہ شخص متعین ہو گیا، خارج میں وہ شخص متعین ہو گیا تو پراپر ناؤن بن گیا نا. پراپر ناؤن بن گیا کہ خارج میں وہ شخص متعین ہو گیا اپنے تمام افراد میں سے. اس کو عہد خارجی کا الف لام کہتے ہیں، لام تعریف. پھر اس کے 3 قسمیں ہیں. بعض اوقات وہ جو تعین ہوتا ہے، یعنی مدخول کی حقیقت کے جو افراد ہیں ان میں سے کسی فرد کی طرف اشارہ کرنا، یہ عہد خارجی کہلاتا ہے. الف لام کا جو مدخول ہے، الف لام کا مدخول کیا ہے؟ وہ ناؤن ہے، وہ ناؤن ہے. اس کی جو حقیقت ہے، اس ناؤن کی جو حقیقت ہے، اس کے افراد میں سے کسی ایک فرد کی طرف اشارہ کرنا، یہ عہد خارجی کہلاتا ہے. تو اس کی 3 قسمیں ہیں. کبھی یہ اشارہ صراحت سے ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کنایے سے، کبھی علمی طور پر. تو عہد خارجی کا جو لام ہے صریحی، اس کی مثال فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی
مثل نوری کا مشکات فیہا مصباح، بندہ مومن کے دل میں جو نور ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تاکچہ ہو اور اس تاکچے کے اندر ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے برتن میں۔ تو اب المصباح سے مراد جو مصباح ہے وہ کون سا ہے؟ وہ وہی مصباح ہے جو پیچھے تذکرہ ہے مصباح میں، فیہا مصباح، یہ جو مصباح ہے نا یہ مراد ہے کس سے؟ المصباح سے۔ المصباح میں جو الف لام تعریف کا ہے اس نے متعین کر دیا، المصباح میں ساری ہی دنیا جہاں کے چراغ آ سکتے تھے، المصباح میں جس کو ہم نے ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا نا، یہ کون سا مصباح ہے؟ دنیا کا کوئی بھی مصباح ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ مراد کون سا ہے؟ جو جس کا پیچھے تذکرہ ہے، مصباح جو نکرہ ہے یہ اس سے مراد ہے، تو متعین ہو گیا۔ المصباح سے کون سا مصباح مراد ہے؟ اس سے پچھلے والا مصباح جو نکرہ ہے، نکرہ سے ویسے بھی مراد ایک ہوتا ہے تو وہی ایک والا مراد ہے، تو خارج میں صراحت سے متعین ہو گیا۔ الف لام، لام تعریف کے داخل کرنے سے اس کی حقیقت کے افراد میں سے ایک فرد خارج میں صراحت سے متعین ہو گیا، یہ ہے لام تعریف ایت خارجی کا، اور جو صحیح ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ولیس الذکر کالانثی، مذکر مؤنث کی مانند نہیں ہے، مذکر جو ہے وہ مؤنث کی مانند نہیں ہے، تو یہاں لام تعریف جو ہے وہ عہد خارجی کا تو ہے، لیکن اپنے مدخول کی حقیقت میں سے جس فرد کے اوپر دلالت کر رہا ہے وہ صراحتاً نہیں کنایتاً دلالت کر رہا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، کوئی بھی مذکر جو ہے وہ اس مؤنث کی مانند نہیں ہے۔ کس مؤنث کی مانند؟ جس مؤنث کا پیچھے کانٹیکس میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو کہا تھا انی وضعتها انثی، کہ میں نے جس کو جنا ہے، میں نے جس کو پیدا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر نرینہ اولاد ہوئی تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب جب انہوں نے اولاد ہوئی ان کے ہاں تو وہ بیٹی تھی، تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو بیٹی کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ نے بیٹی کو پیدا کیا۔ ولیس الذکر کالانثی، کوئی مذکر اس مؤنث کی مانند نہیں ہے، اس مؤنث کی مانند نہیں ہے، تو اب کوئی بھی مذکر اس مؤنث کی مانند نہیں ہے، تو الانثی اس میں جو الف لام ہے اس نے متعین کر دیا خارج میں کہ اس انثی سے مراد کیا ہے؟ مریم، مریم کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کنایے سے متعین ہوا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ علمی، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ صحابہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، الشجرہ، الشجرہ سے مراد دنیا کا کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے، درخت ہے نا، کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے، لیکن یہاں مراد متعین درخت ہے، خارج میں وہ متعین ہے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ علم سے۔ بیت رضوان ایک خاص درخت کے نیچے ہوئی، ایک ہی درخت ہے جس کے نیچے بیت رضوان ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ، یہ اسی کا تذکرہ ہے، کانٹیکس نے بتا دیا، متعین کر دیا کہ یہ ایک درخت کا ذکر ہو رہا ہے، تو خارج میں الشجرہ کے جتنے بھی افراد تھے ان میں سے ایک فرد خارج میں متعین ہو گیا، کس طرح سے؟ علمی طور پر۔ یہ ہے عہد خارجی کا لام۔ نیکسٹ کیا ہے؟ الف لام تعریف کا، جو کہ حقیقی یا حقیقت کے معنی میں، یعنی پوری حقیقت مراد ہو، حقیقت کا فرد نہیں، لفظ کی پوری حقیقت مراد ہو۔ اس کی پھر آگے تین قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی اور عہد ذہنی۔ جنس مراد ہو، پوری جنس، جینڈر۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہیں، یعنی ان کے رسپانسبل ہے۔ تو الرجال، الرجال میں جو الف لام ہے اس سے مراد جنس ہے، جنس مرد۔ النساء میں جو الف لام ہے اس سے مراد جنس عورت، یعنی مرد عورت کے اوپر، یعنی مرد سے مراد پوری مردوں کی جنس، یعنی جنس میں آپ کلیکٹیو جو ہے وہ ایک ناؤن کے طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک گروپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک سیٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہے۔ استغراق کلام سیکنڈ،
جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان لازماً خسارے میں ہے۔ الانسان میں جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے۔ استغراق سے کیا مراد ہے؟ غرق ہو جانا، یعنی جتنے بھی حقیقت کے افراد جتنے بھی ہوں وہ سب مراد ہو ایٹ اے ٹائم، ان میں سے کوئی ایکسیپشن نہ ہو۔ جنس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ساری ہی مراد ہوتے ہیں، حقیقت کے جتنے افراد ہوتے ہیں وہ سب بھی مراد ہوتے ہیں، لیکن کلیکٹیولی، ایک ساتھ۔ جیسے بابا کہیں کہ جی ساری کلاس جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے، پوری کلاس سے آپ نے مطلب آپ اس سے مخاطب ہوئی ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ کلاس میں سے ہر شخص نماز کے لیے جائے، ہر طالب علم نماز کے لیے جائے، یہ لام استغراق ہے، پہلا لام جنس ہے۔ تو ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان لازماً خسارے میں ہے، یعنی ہر انسان سے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، سب تعریفیں، یہ الف لام استغراق کا ترجمہ ہوتا ہے، تمام، سب، ہر ایک ایک۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، تیسرا کہ عہد ذہنی، عہد ذہنی کیا ہے؟ متکلم کے ذہن میں کوئی بات ہے، متکلم کے ذہن میں کچھ متعین ہو گیا ہے، جو کچھ خاص ہوا ہے اس کے ذہن میں ہوا ہے، یہ عہد ذہنی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ یوسف کو مت لے کے جاؤ اپنے بیٹوں سے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ الذئب یعنی ذئبن، نکرہ نہیں کہا، الذئب کہا، تو خاص بھیڑیا کو ان کے ذہن میں ہوگا، یہ عہد ذہنی ہے۔ معرفہ کی نیکسٹ قسم کیا ہے؟ مضاف الی المعرفہ، یعنی معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ وعباد الرحمن، عباد جو ہے بظاہر نکرہ ہے، الرحمن معرفہ ہے، تو یہ الرحمن کی طرف مضاف ہے، تو اس وجہ سے ہم عباد کو بھی معرفہ کہیں گے، یعنی مضاف کا معرفہ ہونا مضاف الیہ سے پتہ چلتا ہے۔ مضاف الیہ الرحمن ہے جو کہ معرفہ ہے، تو اب عباد کا معرفہ ہونا اس کے مضاف الیہ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو مضاف الی المعرفہ، معرفہ کی طرف جو مضاف ہوگا وہ بھی معرفہ کنسیڈر ہوگا۔ تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پہ دبے پاؤں چلتے ہیں۔ منادا، جس کو آپ پکارتے ہیں وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے نا۔ یا ایھا رسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے۔ نکرہ کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اغراض کیا ہوتے ہیں کسی ناؤن کو نکرہ لانے کے؟ ابھی تو معرفہ کی 7 قسمیں ہم نے پڑھی، اب نکرہ کے کیا مقاصد ہیں، کیا اغراض ہیں؟ کبھی واحد کا معنی دینے کے لیے نکرہ لایا جاتا ہے، وجاء الرجل من اقصی المدینۃ یسعی، اور آیا ایک آدمی، یہ ایک کا واحد کا مفہوم، کتابن ایک کتاب، رجل ایک شخص، تو ایک شخص آیا شہر کے پلے کنارے سے دوڑتا ہوا۔ کبھی جنس کا مفہوم جو ہے وہ نکرہ سے پیدا کیا جاتا ہے، جنس، پوری جنس کا، جیسے قرآن مجید میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ریب جنس سے ریب، ایک شک کی نفی نہیں ہو رہی کہ قرآن میں ایک شک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، بلکہ کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں۔ لا الہ، یہ نہیں کسی ایک معبود کی نفی ہو رہی ہے، یا لات منات صرف عزا کی نفی ہو رہی ہے، نہیں، ہر معبود کی نفی ہو رہی ہے جس کو اللہ کے برابر ٹھہرایا جاتا ہے۔ کبھی نکرہ تعظیم کے معنی میں آ جاتا ہے، ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ بڑا دن ہے جس دن میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، اور یہ ایک بڑا دن ہے جس دن میں لوگ حاضر کیے جائیں گے، تو تعظیم بڑائی کے مفہوم میں۔ اور کبھی تکثیر کے معنی میں بھی نکرہ لایا جاتا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اور بے شک آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، تو یہاں نکرہ تکثیر کا معنی دے رہا ہے۔ بعض اوقات نکرہ تقلیل کا معنی بھی دیتا ہے، قلت، تھوڑے ہونے کا معنی اور مفہوم۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر چھو لے ان کو آپ کے رب کے عذاب کی ایک لپٹ، چھوٹا سا عذاب کی ایک لپٹ اگر ان کو چھو لے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تخصیص کے معنی میں، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اہل کتاب ایمان لے کے آؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس پر جو ہم نے نازل کیا اور تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا، اور ان چہروں کو ہم ان کے پیٹھوں کے بل لوٹا دیں، تو کچھ چہروں کو ہم بگاڑ دیں، یہ جو کچھ چہرے ہیں
اس کی تخصیص ہو گئی۔ تحقیر کے معنی میں حقارت یا کسی چیز کو حقیر بتلانا۔ من ای شیء خلق من نطفہ، کس چیز سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی؟ من نطفہ، نطفے سے۔ تحقیر کے معنی میں۔ تحویل کے معنی میں یعنی ڈرانا، ہول دلانا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ نکرہ کی اغراض، اس کے مقاصد۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تعریف اور تنکیر سے معنی کیسے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ 4 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک ناؤن ہے، پہلے معرفہ آیا دوبارہ معرفہ آیا۔ ایک ناؤن ہے، پہلے نکرہ آیا دوبارہ نکرہ آیا۔ ایک ناؤن ہے، پہلے معرفہ پھر نکرہ آیا، یا پہلے نکرہ پھر معرفہ آیا۔ تو 4 صورتیں بن سکتی ہیں ایک ہی ناؤن کی۔ تو اس سے کیا کیا معنی پیدا ہوتے ہیں؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ معرفہ معرفہ، یعنی ایک ناؤن پہلے معرفہ آیا ہے پھر دوبارہ معرفہ آیا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو عموماً سیکنڈ ناؤن سے مراد پہلا ناؤن ہی ہوتا ہے۔ دونوں ناؤن کی مراد، دونوں کی میننگ سیم ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام کیا۔ الصراط المستقیم معرفہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی طرف مضاف ہے۔ الذین معرفہ ہے، اس کی طرف مضاف ہے، تو اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ تو پہلے بھی صراط معرفہ ہے، بعد میں بھی صراط معرفہ ہے، تو معرفہ کا تکرار ہے۔ تو دونوں صراط کی میننگ سیم ہے۔ اصول یہی ہے، عموماً سیم ہوتے ہیں، ہر جگہ نہیں، اس کی ایکسیپشنز بھی مل جاتی ہیں۔ جیسے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا تھا تورات کے اندر کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اب یہ آنکھ کے بدلے جو آنکھ ہے، ظاہری بات ہے دونوں معرفہ ہیں۔ جان کے بدلے جان دونوں معرفہ ہے، لیکن دونوں کی جو مراد ہے وہ مختلف ہے۔ ایک جان قاتل کی ہے اور دوسری جان سے مراد مقتول کی جان ہے۔ تو جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تو قانون قصاص میں بھی ظاہری بات ہے دونوں جگہ تو سیم آنکھ نہیں ہے نا، تو یہاں پہ یہ اصول اس سے ایکسیپشن آ گئی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ معرفہ اور نکرہ، کہ پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو۔ تو اس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کانٹیکسٹ سے تعین ہوتا ہے، کوئی عمومی قاعدہ بھی نہیں ہے۔ قواعد عموماً عمومی ہوتے ہیں، یعنی اکثر ہی ہوتے ہیں، اکثر جگہ اپلائی ہوتے ہیں، 100% تو قاعدے نہیں ہوتے، لیکن یہاں کوئی عمومی قاعدہ بھی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، قسمیں اٹھائیں گے مجرم کہ نہیں وہ رہے سوائے ایک گھڑی کی۔ تو پہلی الساعہ سے مراد قیامت ہے، دوسری ساعہ سے مراد گھڑی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پہلی الساعہ معرفہ ہے، دوسری جگہ ساعہ نکرہ ہے۔ تو نکرہ اور معرفہ میں دونوں جگہ جو میننگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ایک جگہ قیامت ہے اور دوسری جگہ گھڑی مراد ہے، ایک گھڑی جو 20-25 منٹ کی ہوتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربی ہے، عربی قرآن، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، یہاں پہ قرآن معرفہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن عربی ہے، قرآن نکرہ ہے، لیکن دونوں قرآن سے مراد سیم ہے، دونوں سے مراد سیم ہے، یعنی پہلے معرفہ آیا ناؤن، پھر نکرہ آیا، لیکن دونوں کی مراد سیم ہے۔ اوپر والی مثال میں دونوں کی مراد ڈیفرنٹ تھی، نیچے دونوں کی مراد سیم ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ نکرہ کا تکرار ہو۔ تو نکرہ کا اگر تکرار ہو تو پھر عموماً دونوں کی مراد مختلف ہوتی ہے، پہلے نکرہ کی اور دوسرے نکرہ کی مراد مختلف ہوتی ہے، میننگ مختلف ہوتے ہیں، عموماً کبھی سیم بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ضعف سے۔ یہاں ضعف سے مراد کیا ہے؟ کمزوری، کمزوری سے مراد نطفہ بہت کمزور ہوتا ہے، اس سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر اللہ نے تمہیں کمزوری کے بعد قوت بخشی، یعنی وہ نطفے سے تمہیں جوان انسان بنا دیا، کڑیل جوان۔ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوت کے بعد یعنی جوانی کے بعد پھر اللہ نے کمزوری اور بڑھاپا لوٹا دیا۔ تو اب یہ کمزوری سے مراد کیا ہے؟ بڑھاپا، دوسرے ضعف سے مراد بڑھاپا ہے، پہلے ضعف سے مراد نطفہ ہے۔ تو اب نکرہ کے تکرار ہے، سیم ورڈ ہے، نکرہ کا تکرار ہے ایک ہی آیت میں، لیکن ان کے معنی ڈفرنٹ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ۔ اب یہاں پہ بھی نکرہ کا تکرار ہے، لیکن دونوں کی میننگ سیم ہے، آسمانوں کا الہ، زمین کا الہ، سیم مراد ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نکرہ اور معرفہ،
یعنی پہلا ناؤن نکرہ ہو، دوبارہ جب وہ ریپیٹ ہو تو معرفہ ہو کر آئے، تو اس سے مراد عموماً پہلا ہی ہوتا ہے، یعنی دونوں کے میننگ عموماً سیم ہوتے ہیں اس صورت میں بھی۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول کو، فعصا فرعون رسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، تو پہلے رسولن نکرہ آیا، پھر رسول معرفہ آیا، تو دونوں سے مراد کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج ہم نے جو ہے وہ ایک تو علم معانی میں سے انشاء کی کچھ قسمیں پڑھی ہیں، اس کے ٹاپک کو ہم نے کمپلیٹ کیا، دوسرا ہم نے تعریف اور تنکیر کو پڑھا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے معزوفات کا، حذف کا، یعنی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حذف کر دی جاتی ہیں، تو اس سے کیا کیا معنی پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور ٹاپک تقدیم و تاخیر کا بھی ہے، یعنی کلام کو آگے پیچھے کرنے سے اس سے کیسے کیسے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے، 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں، 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے، اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں، حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں، ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں، یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں۔ چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں، ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے، ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں۔ تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں، جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔